سورہ فاتحہ شریف قرآن عزیز کی یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے لیے خاص عنایت بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے مختلف اسماء حضرات مفسرین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک نام تو الفاتحہ ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ اسماء میں سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کو امراض کے لیے شفا کا سبب بنایا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف کے اندر اس سورہ مبارکہ کے ذریعہ سے دم کرنا حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تائید بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ظاہری و باطنی ہر دو امراض کے لیے شفا کا سبب بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے فضائل کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کی مثل یعنی سورہ فاتحہ شریف کی مثل کوئی کلام نہ تورات میں نازل فرمایا نہ انجیل میں نازل فرمایا، بلکہ اس فرمان کا معنی یہ بنتا ہے یہ خاصہ ہے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں سورہ فاتحہ شریف نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح جامع صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، آپ نماز میں تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا سعید، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو پکارا، تو چونکہ یہ نماز میں تھے تو اس وقت یہ خیال آیا کہ نماز پوری کرنی چاہیے یا سرکار کی بات سننی چاہیے۔ نماز جاری رکھی۔ نماز مکمل کر لینے کے بعد جب فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، میں نے تمہیں بلایا لیکن تم آئے نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیا یہ آیت پیش نظر نہیں رہی؟ اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد یعنی تنبیہ کرنے کے بعد، مسئلہ یاد دلانے کے بعد، حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں یہاں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن عزیز کی وہ سورہ مبارکہ سکھاؤں گا اور اس سورت کی تعلیم دوں گا جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں ایک عظیم سورہ مبارکہ کی نشاندہی کروں گا، تعلیم کروں گا، سکھاؤں گا، تو حضور آپ وہ تعلیم فرمائیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ شریف تعلیم فرمائی اور یہ ارشاد فرمائی یہی سبع مثانی، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اعزاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی نمازیں ہمارے ہاں ہیں یعنی نماز پنجگانہ ہیں، پھر ان میں سنن ہیں، نوافل ہیں یا فرائض ہیں، اس کے علاوہ جمعۃ المبارک ہے، نماز عیدین ہے، ہر نماز میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو لازم قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعریف و توصیف ہے۔ باری تعالیٰ جل وعلا کی 4 صفات اس میں ارشاد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین، وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، پھر الرحمن الرحیم، یہ 2 صفات آئیں، اور تیسری صفت مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ 4 صفات اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔